السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَمِنْ حَقِّ هَذِهِ النِّعْمَةِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا الْإِنسَانُ وَأَنْ يَظِنَّ بِهَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ومن حقها أن يستعملها في طاعة الله وأن يريق دمعها في خشية الله. وقد جاء في الحديث الشريف: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. ومن حق هذه النعمة، اور اس نعمت کا حق یہ ہے، یا اس نعمت کے حق میں سے ایک بات یہ بھی ہے، آنکھ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، یوں تو اس کے بہت سارے حق ہیں، بہت سارے حق ہیں، لیکن اس نعمت کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے۔ کیا حق ہے؟ ان یحافظ علیہ الانسان۔ حافظ یحافظ باب مفاعلہ سے حفاظت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ حافظ حفاظت کرنا، اللہ کے ساتھ، کہ حفاظت کرے اس کی انسان، علیہا اس کی حفاظت کرے۔ علی لگانا ضروری ہے بالکل، جسے تم نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، حافظو علی الصلوات، تو علی لگانا ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے۔ وَأَن يَظِنَّ بِهَا عَن مَحَارِمِ اللَّهِ، ظن یظن سمع سے بھی آتا ہے اور ضربہ سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بخل کرنے کے معنی ہوتا ہے، بخل کرنا بچانے کے معنی میں، یعنی بخل آدمی جب کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیسے بچاتا ہے نا، تو بچانے کا مفہوم بھی ظن یظن میں داخل ہے، با کے ساتھ آتا ہے۔ وَأَن یظن، اور یہ کہ وہ انسان بچائے، جس چیز کو بچائے اس پر با لائیں گے، بہا اس نعمت کو یا اس آنکھ کو، اس آنکھ کو وہ بچائے، کس چیز سے بچائے؟ عن محارم اللہ، محارم جمع ہے، ٹھیک ہے، محارم الف جمع کے بعد دو حرف آ رہے ہیں تو غیر منصرف ہوگا، جمع منتہی الجموع ہو جائے گا غیر منصرف، لیکن مضاف بن گیا اس لیے زیر آ گیا یہاں پہ عن محارم اللہ، ورنہ اس پر زیر آنے کا کوئی سوال تھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، محارم بولتے ہیں جو حرام کردہ چیزیں ہیں، اور یہ کہ وہ اس آنکھ کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچائے، کیوں؟ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی، ہو مطلب اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ سبحانہ وتعالی بولتے ہیں نا، تو اللہ کے بجائے ہو کے دیا کہ فَإِنَّهُ، بے شک وہ یعنی اللہ، سبحانہ وتعالی اس کی ذات پاک ہے اور اس کی ذات بلند ہو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، قرآن کریم کی آیت ہے کہ یعلم، علم یعلم جاننا، یعلم لام پہ زبر آئے گا، وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ خائنۃ الاعین، عین کی دو جمع آتی ہیں، ایک تو عیون آتی ہے اور ایک اعین آتی ہے، دونوں جمع مکسر ہیں، جمع مذکر سالم نہیں ہے، کبھی آپ کو یہ لگے کہ واو نون آ رہا ہے تو جمع مذکر سالم ہے۔ خائنہ، خائنہ بولتے ہیں خیانت کو، خائنتن خیانت، فاعلتن کے وزن پر بھی مصدر آتا ہے جیسے عاقبتن، خائنتن خیانت، ٹھیک ہے۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اخفا یخفی چھپانے کے معنی میں آتا ہے باب افعال سے، الصدور جمع ہے صدرن کی، سینہ، اخفا یخفی کا فاعل ہے صدور، چونکہ جمع مکسر ہے صدور اس لیے تخفی واحد مؤنث آیا ہوا ہے، ماں یہاں پر جو کے معنی میں ہے، اور جو سینے چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جو سینے اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں بات کو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور اس چیز کو جو چھپائے رکھتے ہیں سینے، یعنی دل، سینے سے مراد دل بھی ہے، تو کہ جو دل چھپائے رکھتا ہے۔ ومن حقها ان يستعملها في طاعة اللہ، اور اس کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، ومن حقها یعنی حق هذه النعمہ، اس نعمت کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان يستعمل، کہ وہ استعمال کرے، ہاں اس کو، اس آنکھ کو استعمال کرے، فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، اللہ کی فرما برداری میں، طاعتن فرما برداری، اطاعتن بھی فرما برداری کے معنی میں آتا ہے جب حمزہ لگا ہوتا ہے اطاعہ، اور طاعتن خالد طاعتن بھی فرما برداری کے معنی میں آتا ہے، اللہ کی طاعت میں استعمال کرے۔ وَأَن يُرِيقَ دَمْعَهَا فِي خَشْيَةِ اللَّهِ، وہی اللہ کی طاعت میں کیسے استعمال کرے، بتا رہے ہیں کہ وہ بہائے، اراق یریقو
بہانے کے معنی میں، باب افعال سے، دمع جمع دموع آنسو، وان یریق ان حرف ناصب ہے، فعل مضارع منصوب ہو گیا، اور یہ کہ وہ بہائے، یریقا مضارع ہے معروف ہے مجہول نہیں ہے، کیونکہ اراق 4 حرف کا ماضی ہے تو مضارع یریق پیش کے ساتھ آئے گا، اور یہ کہ وہ بہائے اس کے آنسو کو، دمعن اس کے آنسو کو، دمعہ مفعول بنے گا، اس کے آنسو کو بہائے، وہ کہاں بہائے؟ فی خشیت اللہ، اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف میں اس کے آنسو بہائے۔ اس کی فضیلت بھی ہے، وقد جاء فی الحدیث الشریف، اور حدیث شریف میں آیا ہے، قد جاء آیا ہے کا ترجمہ، فی الحدیث الشریف، الحدیث الشریف موصوف صفت ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، لیس شیء احب، لیس کا اسم ہے، شیء اور احب اسم تفضیل ہے، زیادہ محبوب، یہ لیس کی خبر ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے زیادہ محبوب، اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں ہے، کن چیز سے؟ من قطرتین و اثرین، 2 قطروں سے اور 2 نشان سے، قطرتن یعنی قطرہ، اثرین اثر بولتے نشان، دیکھیے قطرتن سے تثنیہ جو بنتا ہے قطرتانی بنتا ہے، اثرن سے جب تثنیہ بنے گا تو اثرانی بنے گا، لیکن الف کے ساتھ آپ تبھی کہیں گے جبکہ آپ کو اس کو حالت رفع میں لانا ہو، الف جب آتا ہے تثنیہ میں تو وہ رفع کی علامت ہوتی ہے، پیش کی علامت ہوتی ہے، یہاں پر من لگا ہوا ہے تو من کو آگے کیا چاہیے؟ زیر چاہیے، اب ظاہر سی بات ہے زیر لگانے کا طریقہ تثنیہ پہ یہ ہے کہ الف کو ہٹا کے یا لگا دو، تو قطرتین و اثرین، اسی لیے یہ حالت جری میں آیا ہوا ہے، یہ جو من کی وجہ سے جو جر آ رہا ہے وہ یا ہے، وہ یا علامت جر کی، یہ نون پر زیر نہیں ہے، یہ نون پر آپ کو زیر دکھ رہا ہو کہ نون پر زیر ہے من کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، یہ تو اگر قطرتانی اگر اس پر الف ہو تب بھی نون پر زیر رہے گا، تو یہ تو جو ہے تثنیہ میں تو نون پر زیر ہی رہتا ہے، تو رفع کا اور نصب اور جر کا پتہ چلتا ہے الف سے اور یا سے، تو تثنیہ کا اعراب بھی اعراب بالحروف ہوتا ہے، بالحرکت نہیں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہم گرامر میں پڑھاتے ہیں، آپ ہماری گرامر کلاسز جوائن کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ 2 قطروں سے اور 2 نشان سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ کون کون سے 2 قطرے ہیں؟ تو قطرے کی یہ آگے ڈیٹیل ہے، اس لیے قطرے پر جو اعراب ہے قطرتین پر وہی اعراب یہاں پر لگایا ہوا ہے، قطرتی دموعن، آنسوؤں کا ٹپکا، ٹھیک ہے، قطرہ قطرہ ٹپکے کو بولتے ہیں، یعنی آنسوؤں کا قطرہ، وہ آنسو کیسے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے آنسو کا قطرہ، ایک تو وہ ہو گیا، وقطرتی دمن، اور ایک خون کا قطرہ، کیسا خون کا قطرہ؟ تو حراق فی سبیل اللہ، ایسا قطرہ جس کو بہایا جائے اللہ کے راستے میں، یہ تو حراق، ہا پر کیا ہے؟ زبر ہے، یہ اصل میں تھا حراقہ، اراقہ بھی اصل میں حراقہ تھا، سمجھ رہے ہو؟ حراقہ یحریقو، حراقہ کا جو مظاہرہ آئے گا وہ یحریقو آتا ہے، اوریجنل جو آتا ہے اسی سے مجہول آیا ہے، یحراقو، پھر مؤنث تو حراقو، قطرے کی جانب اشارہ ہے تو اسی لیے تو حراقو آیا ہوا ہے، کہ ایک خون کا قطرہ کہ جس قطرے کو بہایا جائے اللہ کے راستے میں، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور جہاں تک بات ہے 2 نشانوں کی، اثران حالت رفع میں، دیکھو الف آ رہا ہے، یہاں پر اثرین وہ حالت جر میں تھا، اور جہاں تک تعلق ہے دونوں 2 نشانوں کا، یا رہی بات 2 نشانوں کی، اما کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ رہی بات 2 نشانوں کی، یا جہاں تک بات ہے 2 نشانوں کی، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ایک نشان تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اگر آپ کو کوئی نشان ایسے لگ جائے کہ جو آپ کی باڈی میں دکھے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ کو بہت محبوب ہے، آپ کو میدان جنگ میں اگر کوئی جو ہے چوٹ پہنچی ہے یا کچھ آپ کو نشان لگا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت محبوب ہے، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور ایک نشان اللہ کے فرضوں میں سے کسی فرض میں اگر آپ کو لگ جائے تو وہ بھی اللہ کو بہت محبوب ہے، مثال کے طور پر جیسے نماز میں آدمی سجدہ کرتا ہے تو پیشانی پہ کیا پڑ جاتا ہے؟ سجدہ کا نشان پڑ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضے کا نشان ہے، یہ ایک فرض کا نشان ہے، تو یہ بھی اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ اثر، اور ایک نشان فی فریضۃ من فرائض اللہ، فرائض بھی غیر منصرف ہے، دیکھو کیونکہ جو الف الجمع ہے، جمع میں جب الف آیا ہے، دیکھو واحد میں تو الف تھا نہیں، جمع میں الف آیا ہے، تو جمع میں اگر الف آتا ہے اور الف کے بعد 2 حرف ہوتے ہیں تو وہ فوراً غیر منصرف ہو جاتا ہے، جمع منتہی الجموع بن جاتا ہے وہ، لیکن یہاں پر پھر بھی زیر آیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر مضاف بن گیا ہے، یہ قاعدہ ہم گرامر میں پڑھاتے ہیں،
اگر آپ جو ہے پڑھنا چاہتے تو آپ ہماری جو ہے گرامر کی کلاس ہے، ہماری مغرب بعد چلتی ہے، عام طور سے مغرب بعد عشاء بعد جو ہے ہماری رات کو کلاسیں چلتی ہیں، آپ ان کو جوائن کر کے گرامر سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر زیر اس لیے آ گئے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے لیکن مضاف بن گیا ہے، تو مضاف نہیں ہونا چاہیے اور الف لام بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی دوسرا قاعدہ ہے ایک۔ تو اللہ کے فریضوں میں سے کسی فریضے میں کوئی ایک نشان لگ جائے وہ بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ دعا بچی ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بعد کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس کے بعد کچھ سوالات بھی ہوں گے اس وقت کے بعد، تو وہ دونوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔